یہ کہتے ہیں کہ ان کے چاچا نے 20 سال پہلے یہ کہا کہ جی میرے والد صاحب نے فوت ہوتے ہوئے سارا کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا، کاروبار پہ قبضہ کر کے رکھا اور باقی مکان میں سے اپنے بھتیجوں کو حصہ دے دیا۔ اب ان چاچا کا انتقال ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کاروبار میں سے کچھ حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی وارث اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے والے نے، جس کو مورث کہا جاتا ہے، فلاں چیز میرے نام کر دی ہے، فلاں چیز مجھے دے دی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے گواہ پیش کرے، کوئی ایسا ثبوت پیش کرے جس کو قانون اور شرع ثبوت مانتے ہوں۔ ہماری شرعی لحاظ سے 2 گواہ لازم ہیں۔ یہ جو کاغذی کارروائی ہے اس کو ہماری شریعت نہیں مانتی۔ ہماری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، 2 عاقل مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ خالی یہ جو کاغذی کارروائی تو کوئی جعلی بھی بنا سکتا ہے، ویسے تو گواہ بھی جھوٹے آ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے گواہوں کا معیار رکھا ہے، ان کاغذات کا نہیں رکھا۔ اور اگر کوئی کاغذ بھی نہ دکھائے، گواہ بھی پیش نہ کرے اور بس یہ کہے جی وہ میرے والد صاحب نے مجھے دے دیا تھا لہٰذا میں آپ کو نہیں دوں گا، یا اپنے بھائی کو جیسے انہوں نے محروم رکھا، تو پھر اچھی طریقے سے یاد رکھیں کتنے عرصہ کھا لیا انہوں نے، 10 سال، 20 سال، 30 سال۔ جتنے ایسے مجھے سن رہے ہیں جو اپنے بھتیجوں کے، بھانجوں کے، اپنی بیٹیوں کے، بھابھیوں کے، اپنے پھپھیوں کے حصے کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ آپ کے لیے اتنا بڑا عذاب قبر ہے کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہاں پہ آپ کی اولاد اس مال پر عیش کر رہی ہوگی، جن کی مسکراہٹیں حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسی کے لبوں سے مسکراہٹیں چھینی تھیں، یہ آپ کو نفع نہیں دیں گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کم ظرفی سے باہر نکلیں، اور جس کا حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، فوراً سے پیشتر اس کو دیں۔ بلکہ اگر آپ نے دینے میں کوتاہی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ گناہوں کا کفارہ ہو جائے تو جتنی کوتاہی کی گئی ہے اس سے زیادہ ان کو دیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں تو شاید آپ کا گناہ بخشا جائے۔ اور اسی طریقے سے وہ چچا صاحب تو چلے گئے، یہ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں بعض اوقات گھروں کے، یہ وبال اپنے سر پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھر دیتے ہیں حرام اور خود اپنا وبال لے کے قبر میں جاتے ہیں۔ اب ان کے قبر کا حال تو ہم پر ظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ پھنسے ہوتے ہیں بہت بری طریقے سے، اور وہاں جا کر ان کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس اولاد کے لیے اکثر والدین ایسا کرتے ہیں، وہ اولاد ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین کے لیے دعا تک نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اگر ان کے بچے سن رہے ہوں تو اپنے والد صاحب کو عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ان کزنز کو فوراً سے پیشتر حصہ دیں۔ تو جو بھی ایسا میرا مزید سن رہا ہے کہ ان کے والد صاحب نے، انہوں نے سوچ لیں آپ، یا آپ کی والدہ نے کسی کا حصہ دبا لیا تھا اور وقت پر حقدار کو حصہ نہیں دیا تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ اب خود غرض نہ بنے کہ جی ہمارے ابا جانے وہ جا، تم لوگ جانو ہمیں کیا اس سے۔ ماشاءاللہ ایسی اولاد تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ابا جان اگر آپ کے سامنے آ جائیں، بیچارے عذاب قبر میں مبتلا، ان کی چیخیں نکل رہی ہوں، قبر کی دیواریں ان کو پیس رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگ مسلط کر دی ہو، سانپ اور بچھو عذابات کی شکل میں ان پہ چڑھے ہوں، تو کیا آپ اسی بے حسی کا مظاہرہ کریں گے؟ تو اپنے ماں باپ کو وبال سے بچانے کے لیے اگر ان کی کوئی کوتاہی تھی، فوراً سے پیشتر اس پہ پردہ ڈالیں اور اس کا کفارہ کریں، حقدار کو حق دیں، تو شاید بیچارے وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ساتھ میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ ان کے جو دادا تھے وہ تھوڑے سے بیچارے ایب نارمل تھے، تو کہتے ہیں کہ سنا یہ گیا ہے کہ چاچا نے دھوکے سے دادا جان کا انگوٹھا وغیرہ جیسے لگوا لیتے ہیں، اس طرح کوئی کام کر لیا ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں، سچ اور جھوٹ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ ہم بعض اوقات اس طرح کے کاغذات بنوا لیتے ہیں کہ اس پہ بڑوں کے دستخط دھوکے سے لے لیتے ہیں اور انگوٹھے لے لیتے ہیں، جس سے بھی میں نے آپ کو کہا کہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو آپ محفوظ ہو گئے، لیکن کاش پھر دنیا تک ہی ہم زندہ رہتے، اس کے بعد فنا ہو جاتے، پھر تو بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ کسی کے بھی زبردستی لگوا کے اس کے مال پہ قبضہ کرو اور پھر بعد میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اصل میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عارضی زندگی کے بعد ایک دائمی زندگی رکھی ہے، اور وہاں پر حساب و کتاب اولاً ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ اسی لیے اسے کہتے ہیں، وہاں پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر آپ کے چچا نے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دہی کر کے اپنے والد کے انگوٹھے وغیرہ لگوا لیے تھے تو وہاں وہ بیچارے اتنے شرمندہ اور رسوا ہوں گے کہ وہ قابل دید منظر ہوگا، انتہائی قابل رحم حالت میں ہوں گے، اور یہاں کے چند ٹکے وہ چیخ چیخ کے قبر میں کہہ رہے ہوں گے، اور ان کو دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، وہ کہیں گے کہ پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے عذاب قبر سے بچا لو، میں پوری دنیا کو فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم یہاں پر مادی اشیاء کی ایسی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا،
کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور اپنے دشمن کو کوئی نعمت نہیں دی جاتی. اس کا مطلب اللہ نے اگر ان کو دنیا دی ہے یہ انتہائی حقیر اور ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرمائی ہوئی ہے. اس حقیر دنیا کے لیے اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا وہی کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی. اس لیے سمجھیں اور توجہ رکھیں.